اور وہ پھر لے کر مجھے گئے ایک جگہ پہ، وہاں سے دوسری جگہ پہ، اور پھر وہاں سے مجھے ماڈل ٹاؤن تھانے میں جا کے انہوں نے ایک جگہ بٹھا دیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ٹائم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے غالباً کوئی 1:30 بجے کا ٹائم بتایا، 1:30 یا 1:45. میں نے کہا ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تم مجھے لے کر جاؤ گے اور جہاز میں بٹھاؤ گے، یاد رکھنا. یہ کہہ دیا آپ نے؟ میں انہیں کہہ رہا تھا اور میں دعا پڑھ رہا تھا. مجھے نہیں مان رہا تھا کہ یار ریاست یہ بھی کر سکتی ہے، تو ابو جہل نے کیا تھا. یہ مجھے اگلے دن اولیاء مقبول جان صاحب نے بتایا کہ تو ابو جہل نے کیا تھا. اور میں نے قرآن پاک میں سورہ حج میں پڑھا ہوا ہے خود، کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بہت دفعہ پڑھا. الحمدللہ مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کتاب مجھے پڑھنے میں، یہ اس کی توفیق ہے. تو بھائی اس میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا سخت عذاب ہے لوگوں کے لیے. یہ کیسے آپ سے کھیل سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھوڑا ڈرا رہے ہیں یا کچھ ایسے کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشانی پیدا کر رہے ہیں. مجھے بھی ایئرپورٹ چھوڑ کے ہیں، لیکن وہ پھر پولیس والا نا تقریباً روکتا ہوا ہی ہے. اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی. پھر انہوں نے کہا جی روتے ہوئے آپ تقریباً وہ رو ہی رہا تھا. اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار. میں تو نہیں اتارتا. پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا، بندے اکٹھے کر دیے، احرام اتاریں گے، احرام اتاریں گے. میں کیوں اتاروں گا؟ کہتے نہیں اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا یار یہ کپڑے ہیں، میرے نبی نے ساری زندگی ایسے کپڑے پہنے ہیں 2 چادروں کے ساتھ. تو میں نے کہا یار اسی میں آپ نے دفن ہونا ہوگا، میں انہیں کپڑوں میں جاؤں گا. انہوں نے پھر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آرڈر ہیں، کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی، تو آپ احرام اتار دیں. میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا، تو میں نے کہا کہ میرے کپڑے منگوا لیں، میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہنے. پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا، میرے گھر سے شلوار بھی منگوائی کسی اور تھانے میں، وہاں سے وہ تھانے میں لے کے مجھ سے لے کے ادھر پہنچے ماڈل ٹاؤن تھانے میں. انہوں نے مجھے کپڑے دیا، مجھے فورس کیا کہ میں آرام کرا کے اپنے کپڑے پہنے. پھر مجھے صبح تو آپ کو مقدمے کا نہیں بتایا گیا؟ رات گئے ساری؟ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے صبح بتایا گیا کہ آپ کے اوپر 4 سے 6 کا مقدمہ ہے. کوئی بندے کا مجھے بتایا گیا یہ بندہ ہے. میں نے کہا کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. بیچ میں بھی کوئی بندہ ڈاکٹر ارشد بتایا، میں نے کہا کہ میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ جانتے ہیں؟ تو وہ پولیس والا ہو گیا، کہتا سر آپ کو سبھی پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پولیس والے کو کہانی ساری پتا؟ کہتا جی اس نے میرے سے ایک لفظ انویسٹیگیشن کا نہیں کیا. میں نے کہا ایک دن کا ریمانڈ لینے کے باوجود میں نے کہا مجھ سے کوئی پوچھو تو صحیح، کوئی تو کام تنخواہ ملتی ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہے ہمیں کس بات کی تنخواہ ملتی ہے، چھوڑ دیں آپ، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، ساری دنیا ہی جانتی ہے. ہم نے آپ کا ریمانڈ مانگنا ہے اور آپ نے بھائی عزت بری ہونا ہے. میں نے کہا کہ میں نے کیسے ہونا؟ انہوں نے کہا سر کیسی کچھ نہیں ہے، آپ کو روکنا مقصد تھا، ہم نے روک لیا. یہ گناہ ہمارے کھاتے پڑھنا تھا، پڑھ کے کھل کے بات کرتے تھے پولیس کا. انہوں نے کہا یہ گناہ اور یہ عذاب ہمارے سر پہ پڑھنا تھا، یہ ہمارے سر پہ پڑ گیا. آپ کو ہم نے روکنا تھا، یہ عذاب ہم نے لے لیا. آپ نے جانا تھا، آپ نہیں جا پائے. لیکن وہ مجھے کہتے تھے بار بار پولیس والے کو، انہوں نے کہتا تھا اللہ کی زبان مبارک کرے. جتنے پولیس والے آتے تھے کہتے سر آپ کا آج قبول ہو گیا. جب آپ کا میں یہ کہتا تھا کہ یار تمہیں کیسے پتا آج قبول ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہتے سر ہمارا دل کہتا ہے آپ کا آج قبول ہو گیا. تو میں کہتا تھا یار اللہ کی زبان مبارک کرے، لیکن میری خواہش تھی کہ مجھے آپ حج میں جانے دیتے. تو یہ ساری ایپیسوڈ جب آپ کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو پھر آپ واپس تھانے میں آیا تو پھر کوئی بات کی؟ ملا ہی نہیں کوئی مجھے اس کے بعد، کوئی بندہ کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا میرے سے. انہوں نے بھائی جس کا میں نے 2.5 کروڑ دینا ہے وہ آتا تو صحیح، وہ سامنے آتا. یعنی وہ اچھا وہ مریم نواز کا بعد میں پتا چلا مجھے عدالت میں کہ مریم نواز کا کوئی عہدیدار بھی ہے، پولنگ ایجنٹ بتا رہے ہیں، پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہے، اور اس حلقے میں کہیں کوئی یونین کونسل کا کوئی عہدیدار بھی رہا ہے. یار یہ اب کیا طریقہ ہے؟ یہ اب اس طرح ساری زندگی میاں نواز شریف نے جو کیا ہے، کیا آپ اسی راستے